الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز سے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وکلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم، مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بحمد اللہ تعالی، اللہ کے فضل اور کرم سے اس سال دوبارہ ہم ایک نئے کورس کے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ یہ سلسلہ ہم نے 2 سال قبل شروع کیا تھا، اور آج سے 2 سال پہلے ہم نے سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی آخری 10 صورتیں، یعنی سورہ فیل سے لے کر سورۃ الناس کو یاد کرنے کا اور اس کی تفسیر کو، ترجمے کو سمجھنے کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ پچھلے سال ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 40 فرامین یعنی 40 احادیث طیبہ کو یاد کیا تھا، ان پر ہم نے گفتگو کی تھی، اور اس دفعہ پھر ارادہ کیا کہ انشاءاللہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو ہم جو ہے وہ مختصر وقت میں، جو اس کے تقاضے ہیں اس کو تو پورا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اتنی طویل زندگی ہے اور آپ کی زندگی کے اتنے سارے گوشے ہیں کہ ایک ایک زندگی کے پہلو کو بیان کرنا کما حقہ کے جیسا اس کا حق ہے اور مکمل طور پر بیان کرنا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مکی زندگی اور آپ کی مدنی زندگی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کیسی تھی، اور آپ جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے دنیا میں اپنا وقت کس طرح گزارا، اس حوالے سے انشاءاللہ ہم مختصر کچھ نشستوں میں گفتگو کریں گے۔ ارادہ تو یہ ہے کہ 2 مہینے کا یہ ہمارا کورس ہوگا، ہر اتوار کو انشاءاللہ اسی ٹائم پر تقریباً 2 بجے ہم شروع کریں گے، 3 بجے تک اس کو اختتام کریں گے۔ میں انشاءاللہ اگلے اتوار کو 1:45 بجے ظہر کی نماز ہوگی یہاں پر انشاءاللہ، 1:45 بجے ظہر کی نماز، تاکہ 2 بجے تک ہم اپنے وقت مقررہ پر اس کو شروع کر سکیں اور 3 بجے تک ہم اس کو ختم کر سکیں۔ اس کورس کی ترتیب اس طرح رکھی ہے کہ سب سے پہلے ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے حوالے سے کچھ بات کریں گے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان مبارک اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو آبا و اجداد تھے کہ جن کا ذکر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، اور آپ نے اپنے والد حضرت عبداللہ سے لے کر اپنے 21ویں دادا حضرت عدنان تک پورا اپنا شجرہ خود بیان کیا۔ بخاری شریف کی طویل حدیث مبارکہ جس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے 21 داداؤں تک کا نام جو ہے وہ ذکر کیا، حضرت عبداللہ اپنے والد سے لے کر حضرت عدنان تک کا آپ نے پورا شجرہ ذکر کیا کہ میں کن کے ذریعے آیا۔ اور جب ہم ان 21 افراد کے حوالے سے جب پڑھتے ہیں اور کتابوں میں مطالعہ کرتے ہیں تو یہ 21 کے 21 لوگ اپنے وقت کے بزرگ اور اپنے وقت کے عالی مرتبت لوگ تھے، یعنی ہر فرد ان میں سے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن کے ذریعے تشریف لائے یا جن کی نسب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، ان میں سے ہر فرد عالی مرتبت، بلند مرتبے والا، اور ہر فرد اپنے وقت کا بزرگ ترین شخص تھا کہ اس دور کے لوگ ان کی تعریف کرتے تھے، اس دور کے لوگ ان کا ذکر کرتے تھے، اس دور کے لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آبا و اجداد کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا تھا۔ ہمارے یہاں اکثر سیرت کی جب موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے تو وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے حوالے سے گفتگو بہت زیادہ نہیں ہوتی، تو انشاءاللہ میری کوشش یہ ہوگی کہ سب سے پہلے ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان اور یہ جو آپ نے اپنے 21 داداؤں کا ذکر کیا حضرت عدنان تک، ہم انشاءاللہ ان کے حوالے سے مختصر ہر فرد کے بارے میں کچھ پڑھیں، تاکہ یہاں سے ہم بنیادی اور ضروری کچھ نئی باتیں اپنے ساتھ لے کر جائیں کہ یہ لوگ جو تھے یہ اپنے دور کے اور اپنے زمانے کے بہترین لوگوں میں سے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس حوالے سے کئی احادیث میں ذکر کیا، اور حضرت عدنان تک آپ نے ذکر کیا۔ کچھ لوگ ہیں کہ جو حضرت عدنان سے لے کر اوپر حضرت ابراہیم تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شجرہ ذکر کرتے ہیں، کئی جگہوں پر آپ کو ہو سکتا ہے نظر بھی آئے۔
سوشل میڈیا وغیرہ پر بھی جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے داداؤں کا ذکر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تک کیا جاتا ہے، کیونکہ حضور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام میں کی اولاد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آپ بنی اسماعیل تھے۔ تو کچھ لوگ جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے داداؤں کا جب ذکر کرتے ہوں حضرت عدنان سے حضرت ابراہیم تک جاتے ہیں، لیکن ہمارے علماء اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس سے سختی سے منع کیا کرتے تھے، اور وہ خود یہ بات کرتے تھے کہ جب وہ دیکھتے کسی کو یا سنتے کسی کے بارے میں کہ جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے داداؤں کا ذکر حضرت عدنان سے بھی آگے کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جھوٹ باندھتا ہے کہ یہ بات حتمی طور پر اور یقینی طور پر کیسے پتہ چلی کہ حضرت عدنان سے حضرت ابراہیم تک کتنے لوگ ہیں بیچ میں۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں تک ذکر کیا بس وہیں تک ذکر کرنا ہے، وہیں پر رک جانا ہے، اس سے آگے احتمال ہے، اس سے آگے ڈاؤٹ ہے، وہاں شک ہے۔ تو اس لیے یہاں چونکہ شک آ گیا اور بات حضور کے خاندان کی ہو رہی ہے اور بات حضور کے آبا و اجداد کی ہو رہی ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہمارے لیے ہدایت کا مرکز ہے، وہ خاص طور پہ اس پر بڑا ناراض ہوتے تھے اور اس پر جو ہے وہ اظہار ناراضگی فرماتے تھے کہ جب انہیں پتہ چلتا کہ کوئی شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جب داداؤں کا ذکر کرتا ہے تو حضرت ابراہیم تک ذکر کرتا ہے، حضرت اسماعیل تک ذکر کرتا ہے۔ ان کی صحابہ کرام کی بھی عادت یہ تھی کہ جب وہ ذکر کرتے حضور کا شجرہ مبارک تو حضرت عدنان پر رک جاتے، کیونکہ یہ وہ مبارک نام ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے خود ادا کی ہے، اور یہ وہ مبارک نام ہے کہ جن کا ذکر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا۔ یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار ہیں، قریشی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریش خاندان کے، اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان یہ بھی قریشی، اور حضرت علی تو تھے ہی حضور کے کزن۔ تو یہ صحابہ جب اپنا نسب ذکر کرتے، قریشی نسب جب ذکر کرتے تو یہ بھی حضرت عدنان تک ہی ذکر کرتے، اس سے آگے نہ بڑھتے، اور باقاعدہ صحابہ اس پر ناراض ہوتے تھے جب پتہ چلتا کہ کوئی شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب کو لے کر جاتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے سوشل میڈیا پر حضرت آدم علیہ السلام تک کا نسب جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا جاتا ہے۔ کتابوں میں ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی ٹھوس اور یقینی روایت موجود نہیں کہ جس میں ہم یقین کے ساتھ کہہ سکیں کہ یہ ہی وہ آبا و اجداد تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، حضرت عدنان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام تک۔ تو یہاں پر چونکہ شک آ گیا، اس لیے اس میں احتیاط ہی ضروری ہے کہ بس حضرت عدنان تک ہم ذکر کریں گے اور اس سے آگے ہم ذکر نہیں کریں گے۔ اسی لیے میں نے اس حوالے سے بھی کچھ مواد جمع کیا کہ انشاءاللہ جب ہم ذکر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شروع کریں تو پھر پیچھے سے لے کر آئیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین کو بھی ذکر کریں، ان کی زندگی مبارک کو بھی ذکر کریں، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا حضرت عدنان تک، اور عرب کے جو مشہور قبائل تھے ان کا ذکر بھی انشاءاللہ ہم کریں گے۔ یہ وہ بنیادی ضروری باتیں ہیں کہ جن کا ذکر کم ہوتا ہے اور ہمیں معلوم ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان ہے اور ہماری ہسٹری یعنی اسلامک ہسٹری جو ہے وہ اس سے جڑی ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کو اور عرب کی کچھ حالات کو، اور عرب میں کتنے قبائل تھے، عرب کا نقشہ کیسا تھا، عرب میں یہاں تک دین ابراہیمی جو چل رہا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے، اس کی ابتدا کیسے ہوئی، انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اور پھر ترتیب میں آگے بڑھتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے عرب کے حالات کیا بن چکے تھے، وہ لوگ کن کن غلط کاموں میں اور کن کن سیئات میں مبتلا تھے، کیا کنڈیشنز تھے عربیہ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اسلام کے تشریف آوری سے پہلے، کہ ہم نے کئی دفعہ سنا ہے کہ وہاں شرک اور بت پرستی بہت زیادہ تھی، اور جو ہے وہ خواتین کے کوئی حقوق نہیں تھے، بچیاں اگر کسی کے گھر میں بچی پیدا ہوتی اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ تو اس کی کیا تفصیل ہے انشاءاللہ وہ ہم ذکر کریں گے۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور پھر مکی دور کے جو حالات ہیں وہ ذکر کرتے ہوئے مدنی دور کی طرف ہم جائیں گے۔ جب یہ مکمل ہمارا سلسلہ ہو جائے گا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات کے آخری وقت تک جب ہم پڑھ لیں گے اور سماعت کر لیں گے تو انشاءاللہ پھر آخر میں ہم نے ایک سیشن جو ہے وہ شمائل پر رکھا ہے۔ شمائل کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ مبارک کیسا تھا، آپ کے بال مبارک کیسے تھے، آپ کی آنکھیں مبارک کیسی تھی، آپ کی بھویں مبارک کیسی تھی، آپ کی ناک مبارک کیسی تھی،
آپ کا جسم مبارک کیسا تھا، آپ کا قد کیسا تھا، آپ کا انداز گفتگو، انداز کلام کیا تھا، آپ کا لوگوں سے ملنے کا طریقہ کیا تھا، یہ تمام چیزوں کو، یعنی جو حلیہ ہوتا ہے ایک شخصیت کا، اس کو کہتے ہیں شمائل۔ اور باقاعدہ ہمارے محدثین نے شمائل پر بڑی محنت سے حدیثیں جمع کی ہے۔ جیسے مشہور جو ہے وہ شمائل ترمذی ہے کہ امام ترمذی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیہ مبارک کے حوالے سے بہت ساری حدیثیں جو ہے وہ اپنی کتاب میں جمع کی، جسے شمائل ترمذی کہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس میں سے کچھ چیدہ احادیث بھی ہم بیان کریں گے، کیونکہ ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے، اور ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو نہیں، اللہ تعالی ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے، لیکن ہمیں جس نبی سے محبت ہے، جس کی وجہ سے ہم دنیا میں آئے، جو باعث تخلیق کائنات ہے، کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا، ان کے بارے میں ہمیں یہ خبر تو ہو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ مبارک کیسا تھا، آپ کا چلنے کا طریقہ کیسا تھا، آپ کا بات کرنے کا طریقہ کیسا تھا، آپ لوگوں سے کس طرح ڈیل کیا کرتے تھے، آپ میں کیا اوصاف تھے، کیا آپ کے عادت و اطوار تھے۔ انشاءاللہ یہ آخر میں ہم نے جو ہے وہ شمائل کا ایک پورا سلسلہ رکھا ہے کہ اس پر بھی گفتگو جو ہے وہ کم ہوتی ہے، یعنی شمائل کے حوالے سے میں نے بہت کم مقامات پر دیکھا ہے کہ وہاں گفتگو ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ کورس آپ کے لیے بڑی محنت کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے ڈیزائن کیا ہے، اور اس میں پیچھے ہماری بھی محنت ہے کہ ایک ایک چیز اور ایک ایک حوالہ ہم نے نکالا ہے اور جمع کیا ہے، تاکہ خود بھی اپنی اصلاح کریں اور خود بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق سے اپنے دل کو منور کریں اور اس عشق کو آپ تک بھی پہنچائیں۔ کوشش یہ کیجیے گا کہ اگلے دو ڈھائی مہینے تک اپنے اتوار کے یہ جو 2 گھنٹے ہیں، یعنی 1:30 بجے سے 3:30 بجے تک کا جو وقت ہے، اس کو آپ فارغ رکھیے گا، تاکہ کوئی کلاس مس نہ ہو، اور وقت پر جو ہے وہ آپ آئیں اور وقت پر ہم اپنے کورس کو شروع کریں اور سلسلہ وار چلتے رہیں۔ کیونکہ دیکھیں یہ ہے واقعات، اس میں زیادہ تر واقعات ہوں گے۔ جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک کو شروع کریں گے تو وہ سارے واقعات ہیں، اور ایک ایونٹ دوسرے ایونٹ سے کنیکٹڈ ہے، ایک سال پچھلے سال سے اور وہ سال پھر اگلے سال سے کنیکٹڈ ہے۔ تو اگر آپ کے ایک سیشن مس ہوگا تو بیچ میں جو کچھ سال مس ہوں گے آپ کے اس سیشن کے، وہ ایک خلا آ جائے گی۔ تو وہ سیرت تو آپ پڑھ لیں گے یا سن لیں گے، لیکن وہ بیچ میں کچھ چیزیں مس ہو جائیں گی، اور پھر جو ہے وہ کوشش کیجئے کہ اس وجہ سے، تاکہ ایک ترتیب میں ہم تسلسل کے ساتھ چلتے رہیں اور کچھ مس نہ ہو، تاکہ جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت زندگی میں ایک مرتبہ تو ہم سماعت کریں۔ اصل میں المیہ یہ ہے، اور یہ کورس رکھنے کی وجہ بھی یہ تھی کہ پوری زندگیاں گزر جاتی ہیں اور اسلام کے نام پر اور کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے پوری زندگی گزار دیتے ہیں، لیکن نہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے وقت نکالتے ہیں، نہ اسے پڑھتے ہیں، نہ اسے سماعت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ایسے آپ کو بہت سارے افراد ملیں گے کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ تم نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پڑھی، سنی، تو وہ کہیں گے نہیں، ہمیں موقع ہی نہیں ملا، ہمیں وقت ہی نہیں ملا۔ جہاں ہمارے پاس دنیاوی معاملات کے لیے وقت ہے، اور ہم خاص طور پہ نکالتے بھی ہیں کہ اپنی جاب کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، سارے معاملات کے لیے وقت نکالتے ہیں، وہاں اپنے اعتبار میں سے 1 گھنٹہ ہم نکال سکتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو سننے کے لیے۔ در حقیقت یہ وہ ذکر ہے کہ پوری زندگی اگر ہم صرف یہی ذکر کرتے رہیں اور کچھ نہ کریں تو بھی یہ ذکر ختم نہیں ہوگا۔ تو اس ذکر کے لیے کم سے کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اپنی زندگی میں سے 1 گھنٹہ نکالیں، اور 1 گھنٹہ جو ہے وہ اس ذکر کی طرف آئیں، اور اپنے گھر میں آپ کے جو چھوٹے بچے وغیرہ ہیں، بھائی بہن ہیں، بھائی ہیں، بچیوں کا تو نہیں ہے، لیکن ان کو بھی جو ہے وہ ضرور آپ کوشش کریں کہ ان کو لے کر آئیں تاکہ وہ بھی سماعت کریں۔ میں صبح میں اسکول میں پڑھاتا ہوں O لیولز، میں آپ کو یہ بات بتاؤں تو اس میں کوئی حیرانگی نہیں ہوگی کہ بہت سارے ہمارے پاس جو بچے پڑھنے آتے ہیں وہ ایسے ہیں کہ جنہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا، یعنی گھر میں بھی نہیں بتایا ہوا ہوتا، اور گھر میں بتائیں گے کیسے؟ جب ماں باپ کو نہیں پتہ ہوگا تو وہ گھر میں کیا بتائیں گے؟ یعنی آپ اس بات سے سمجھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی صحابہ جو 4 خلفاء ہیں، کئی مرتبہ جب ہم پڑھانے بیٹھتے ہیں تو وہ 4 خلفاء کا نام ان بچوں کے لیے بالکل نیا ہوتا ہے، اور وہ بچہ 13 سال کا، 14 سال کا، 15 سال کا بچہ ہے جس کے لیے خلفاء کا نام بالکل نیا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی ازواج مطہرات ہیں اسے نہیں پتہ، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مکی دور میں کتنے سال آپ نے مکہ میں گزارے، مدینہ میں کتنے سال گزارے، کیا واقعات تھے، کون کون سی غزوات اور جنگیں ہوئی، نہیں پتہ ہوتا انہیں۔ اور اس میں
ان کا قصور نہیں، بلکہ زیادہ قصور ماں باپ کا ہوتا ہے کہ جنہوں نے خود بھی اس طرف توجہ نہیں کی اور بچوں کو بھی نہیں پڑھایا، تو بچوں کو پتہ کیسے چلے گا؟ اسی بچے کو اگر آپ پوچھیں تو اسے اسپائڈر مین، سپر مین، یہ ساری چیزیں تو اسے پتہ ہوں گی. اس بچے کو موویز، انڈین موویز اور انگلش موویز کے بارے میں تو پتہ ہوگا. نہیں پتہ ہوگا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کا نہیں پتہ ہوگا. نہیں پتہ ہوگا تو حضرت ابو بکر و عمر، حضرت عثمان و علی کا نہیں پتہ ہوگا. نہیں پتہ ہوگا تو جنگ بدر اور جنگ احد کا نہیں پتہ ہوگا. اور یہ بڑا المیہ ہے اور بڑی شرم کی بات ہے یہ کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی کہلائیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے کہلائیں. اور آپ کی محبت جو ہے وہ ایمان کا ایسا جز ہے کہ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. کیونکہ حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بخاری میں بھی ہے یہ حدیث مبارکہ، مسلم شریف میں بھی ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی ایک شخص بھی کامل مومن تب تک نہیں ہوگا، تم میں سے کوئی شخص بھی کامل مومن یعنی اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا. یا اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص بھی مومن ہی نہیں ہوگا سرے سے جب تک کہ وہ اپنی اولاد، اپنے والدین اور ہر چیز سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت یہ ایمان کا لازمی جز ہے. اور ایسا جز ہے کہ اگر یہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، یعنی بندہ مومن نہیں کہلائے گا. ایک بندہ جس کے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہیں ہے وہ بندہ مومن نہیں ہے. اور محبت صرف زبانی طور پر کہنے کا نام تھوڑی ہے کہ میں محبت کرتا ہوں، میں محبت کرتا ہوں. محبت تو یہ ہے کہ محبوب کی معرفت حاصل ہو، محبوب کے بارے میں پتہ ہو، جس سے ہم محبت کریں اس کے بارے میں ہمیں ہر چیز پتہ ہو، تو محبت سچی کہلائے گی. ہم کہتے ہیں ہمیں اپنی اولاد سے محبت ہے، ہمیں اپنی اولاد کے بارے میں معلوم ہوتا ہے. ہمیں اپنے والدین سے محبت ہے، ہمیں اپنے والدین کی پہچان اور معرفت ہوتی ہے. اور ہم کہیں ہمیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے اور آپ سے کوئی پوچھ لے، یا آپ چلے بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے بات کرتا ہوں کہ ہم کسی جگہ پر ہیں اور ہم سے کوئی نان مسلم، کوئی کافر پوچھ لے کہ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے نبی کے بارے میں سنا ہے کہ وہ بڑے اچھے تھے اور وہ بہت زیادہ لوگوں کا بھلا کرنے والے تھے اور ان کے پاس جو اوصاف تھے وہ اوصاف کسی پہ نظر نہیں آتے، تو آپ مجھے اپنے نبی کے بارے میں کچھ بتائیں. اور ہم کہیں کہ میں تو نہیں بتا سکتا، میں نے خود نہیں پڑھا کبھی ان کے بارے میں، تو اس سے زیادہ شرم کی بات کچھ نہیں ہوگی. یہی بات میں قرآن کے لیے بھی کہتا ہوں کہ اگر کوئی کافر آ کر ہم سے کہے کہ آپ کے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے ذرا مجھے اس بارے میں بتاؤ، اور ہم کہیں کہ ہم نے قرآن ترجمے سے پڑھا ہی نہیں، تو پھر اس سے زیادہ شرم کی بات کیا ہوگی کہ کفار جو ہیں، آپ کو ایسے نان مسلم اور کفار ملیں گے جنہوں نے آپ کا قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا ہوا ہوتا ہے. لیکن ہمارے پاس دن میں اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھ سکیں، یا ہمارے پاس دن میں اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کو پڑھ سکیں، سماعت کر سکیں، سن سکیں. آج کل تو کیا ہر چیز اویلیبل نہیں ہے، ہر چیز نیٹ پر اویلیبل ہے. سیرت کے موضوعات پر آپ کو درجنوں بیانات مل جائیں گے نیٹ پر، لیکن ہم وقت نکالتے نہیں ہیں اور ہم نے ترجیح ان چیزوں کو دی ہوئی ہے اور پرائیورٹائز ہم نے ان چیزوں کو کیا ہوا ہے کہ جو دنیا میں باقی رہ جائیں گی، جو چیزیں ہمیں آخرت میں فائدہ دلائیں گی، ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم یہاں آئے ہیں. بحمد اللہ تعالیٰ یہ بات تو ہمارا یقین ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر تو کوئی آ نہیں سکتا. اس وقت بھی پورے کراچی میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے دنیاوی کاموں میں مشغول ہوں گے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے چن لیا کہ ہم آج یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنے موجود ہیں. اور یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل اور کرم ہے کہ ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم یہاں پر جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سننے آئے ہیں. تو میری یہی گزارش آپ سے ہوگی کہ کوشش کریں کہ مس کچھ بھی نہ ہو اور ریگولرلی آپ جو ہے وہ ان نشستوں میں آتے رہیں. 2-2.5 مہینے کی بات ہے، اتنا وقت 2-2.5 مہینے ہم یعنی نکال سکتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کو سماعت کرنے کے لیے. اور آپ کے ساتھ اگر آپ کے حلقہ احباب میں کچھ دوست یار ہوں، رشتہ دار ہوں، آپ کے چھوٹے بھائی بہن ہوں، بچے ہوں، تو کوشش کریں ان کو بھی لے کر آئیں کہ اگر کوئی ایک بھی سیکھ جائے گا تو آپ کے لیے جو ہے وہ اس میں ثواب جاریہ کا حصہ بن جائے گا. اور جب تک وہ سرکار کی سیرت سن کر اس پر عمل پیرا ہوں گے تو آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا. یہ نیت اپنی واضح کر لیں، کیونکہ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں اور کوئی کورس شروع کرتے ہیں تو نیت واضح ہونا ضروری ہے.
پتہ ہو کہ کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ نیت پر ثواب ہے۔ حدیث مبارکہ ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو ہر کام سے پہلے اپنی نیتوں کو واضح کرنے کی عادت ڈالیں، تاکہ پہلے ہمیں پتہ ہو کہ اس کام میں میری نیت کیا ہے، کیوں میں یہ کام کر رہا ہوں۔ پھر جب نیت ہو جاتی ہے تو پھر وہ کام میں دل بھی لگتا ہے، ارادہ بھی پختہ ہوتا ہے، اور بندہ جو ہے وہ پھر محنت کے ساتھ وہ کام اچیو کر سکتا ہے۔ تو میری اور آپ کی نیت یہ کورس کرنے کی یہ ہو کہ ہم صرف اور صرف یہاں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور اس کے حبیب علیہ السلام کو راضی کرنے کے لیے موجود ہیں۔ بس ہماری یہ نیت ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو راضی کریں اور اس کے حبیب علیہ السلام کو راضی کریں۔ آپ علیہ السلام کی سیرت کو پڑھ کر دوسری نیت یہ ہو کہ ہم اسے اپنی زندگی میں عملی طور پر نافذ بھی کریں، کیونکہ محبت تو تب ہوگی نا کہ جب اثر بھی نظر آئے گا۔ ایک شخص ہے بلا تشبیہ، بچہ ہے، وہ اپنی والدہ سے کہتا ہے میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، اور ہر وقت جو وہ اپنی والدہ سے محبت کے دعوے کرتا ہے، لیکن اس کی والدہ اسے کہیں کہ بیٹا کوئی کام کر دو، بیٹا مجھے یہ چیز لا دو، مجھے اس کی ضرورت ہے، میرا یہ کام کر دو، اور وہ منع کر دے، تو جو دوسرے دیکھنے والے ہوں گے وہ یہ کہیں گے کہ زبانی محبت ہے، دل سے محبت نہیں کرتا، کیونکہ دل سے محبت کا مطلب ہوتا ہے اطاعت تو یہ نہیں کر رہا، فرما برداری تو یہ نہیں کر رہا۔ جب فرما برداری نہیں کر رہا تو اس کا مطلب محبت جو ہے وہ صرف زبانی ہے، دل سے اس محبت کا کوئی اقرار نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کے محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آپ کی فرما برداری کی جائے، آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کی زندگی کو اپنی زندگی میں نافذ کیا جائے، کیونکہ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ بے شک تمہارے نبی کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ تمہارے لیے بہترین اگزامپل اور تمہارے لیے آئیڈیل پرسنالٹی وہ تمہارے نبی کی ذات ہے۔ کوئی اور شخص دنیاوی اعتبار سے تمہارے لیے آئیڈیل پرسنالٹی نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی تمہارے لیے آئیڈیل پرسنالٹی ہے، اگر تم نے کسی کو فالو کرنا ہے تو وہ حضور علیہ السلام کی ذات ہے بس۔ آج اگر ہم بچوں سے پوچھیں کہ آپ کے نزدیک آئیڈیل پرسنالٹی کیا ہے اور آپ کس کے جیسا بننا چاہتے ہیں یا کس کو فالو کرتے ہیں، تو العیاذ باللہ تعالی 90% کیسز میں یہی ہوگا کہ یا تو وہ کسی ایکٹر کا نام لیں گے، کسی سیلیبریٹی کا نام لیں گے، یا کسی اسپورٹس پرسنالٹی کا نام لیں گے۔ بہت کم جو دینی گھرانے ہوں گے وہاں کوئی بچہ آپ کو نظر آئے گا وہ کسی بزرگ کا نام لے گا کہ مجھے فلاں بزرگ جیسا بننا ہے، یا وہ کسی صحابی کا نام لے گا کہ مجھے فلاں صحابی جیسا بننا ہے، یا وہ حضور علیہ السلام کا نام مبارک لے گا کہ مجھے حضور علیہ السلام جیسا بننا ہے اور آپ کے طریقے پر چلنا ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے یہی تمہارے لیے کامیابی کا رستہ ہے اور تمہارے لیے نمونہ اور اگزامپل تمہارے نبی کی زندگی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور اگر قرآن نے اور حضور علیہ السلام نے اگر کسی کو ہمارے لیے اگزامپل کہا تو وہ حضور علیہ السلام کے صحابہ ہیں، کہ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ أَوْ كَمَا قَالَ علیہ السلام، کہ تم میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، تم ان میں سے کسی ایک کی بھی پیروی کر لو، کسی ایک کو بھی فالو کر لو، ہدایت پا جاؤ گے۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری اہل بیت، میرے گھر والے، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ کہ آپ کو اگر آپ نے سنا ہو کہ حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، ان کے دور میں جو لوگ آپ پر ایمان نہیں لے کر آئے تو ان پر عذاب کے لیے اللہ تعالیٰ ایک سیلاب ایسا لے کر آیا تھا کہ اس سیلاب نے پوری دنیا کو جو ہے وہ پانی میں ڈبا دیا تھا اور ساری چیزیں غرق ہو گئی تھی اس پانی کے اندر۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک کشتی بنائی تھی، اس کشتی میں جتنے افراد سوار تھے اور جو جانور اس کشتی میں سوار تھے بس وہ بچ گئے، اس کے علاوہ سارے انسان غرق ہو گئے تھے اس کے اندر اور سب اس میں جو ہے وہ ختم ہو گئے تھے۔ تو حضور علیہ السلام مثال دیتے ہوئے سمجھا رہے ہیں کہ میری اہل بیت یعنی میرے گھر والے، میرے اہل بیت، میرے گھر والے جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہیں۔ جو ان کی کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا جائے گا اور جو ان کی کشتی سے دور ہوا وہ غرق ہو جائے گا۔ تو حضور علیہ السلام کو قرآن نے ہمارے لیے بہترین نمونہ کہا، اگزامپل کہا فالو کرنے کے لیے، اور حضور علیہ السلام نے اپنے ساتھ ساتھ ہمیں یہ حکم دیا کہ تم میرے صحابہ کو اور میرے اہل بیت کو فالو کرو، کیونکہ تم ان کو فالو کرو گے میری وجہ سے۔ جو ان سے محبت رکھے گا میری وجہ سے محبت رکھے گا، اور جو معاذ اللہ ان سے بغض رکھے گا، نفرت رکھے گا، وہ مجھ سے نفرت رکھے گا، مجھ سے بغض رکھے گا۔ تو یہ ہے ہمارا سرکل اور یہ ہے ہمارا دائرہ کہ جس میں ہم نے رہنا ہے، اور یہ وہ شخصیات ہیں
کہ جن کو ہم نے فالو کرنا ہے، آج کا دنیاوی کوئی پرسنالٹی یا کوئی ایکٹر یا کوئی سیلیبریٹی وہ ان کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ اگر آپ ان کی زندگیاں اٹھا کے دیکھیں تو گناہوں کے اندر لت پت لوگ ہوتے ہیں یہ، اور گناہوں کے دلدل میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم بس ان کے گاڑی، پیسہ اور ان کی مال و دولت اور ان کی عیش و عشرت اور ان کے جو اسٹائل ہوتے ہیں اس سے اتنا زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں یہ تاثر بن جاتا ہے اور ہمارے ذہن میں یہ خاکہ بن جاتا ہے کہ ہم نے ان کو فالو کرنا ہے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس میں کامیابی نہیں، کامیابی تمہارے نبی کی زندگی میں۔ تو یہ سیرت مبارکہ جو ہم پڑھیں گے تو وہاں ہم الگ الگ زاویوں سے ہم دیکھیں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کیسی تھی، آپ کس طرح اپنی زندگی مبارک گزارا کرتے تھے، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اونچا مقام و مرتبہ دیا تھا۔ تو یہ ایک تھوڑا سا خاکہ اور تھوڑا سا ایک جو ہے وہ سمجھ لیں کہ سلیبس تھا، ہمارا کورس تھا جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کیا، کہ جو ہم آہستہ آہستہ ان نشستوں کے اندر جو ہے وہ ہم بیان کریں گے۔ حدیث مبارکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد۔ آپ اپنے بارے میں بیان کرتے ہوئے ذکر کرتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے اس وقت نبی بنا دیا تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ روح اور جسم کے درمیان تھے، یعنی ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، ابھی حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا نہیں گیا تھا مکمل طور پر۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق چل رہی تھی اس وقت بھی میں نبی تھا، اور ہمارے محدثین اور علماء نے اس کی یہ وضاحت بیان کی اور اس کو یہ اس طرح ایکسپلین کیا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے نور کو پیدا فرمایا، آپ کو دنیا میں بھیجا سب سے آخر میں نبیوں کے یعنی جو انبیاء کرام علیہ السلام آئے اس میں آپ کو نبیوں کے سب سے آخر میں بھیجا، لیکن تخلیق کے اعتبار سے آپ کے نور کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بنایا۔ خود حضور علیہ السلام نے اس کا ذکر کیا کہ کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا میں اس وقت بھی، وہ آدم بین الروح والجسد، کہ جب حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ اور اسی مضمون کی ہمیں اور احادیث بھی ملتی ہیں۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں یہ حدیث مبارکہ ملتی ہے، اس کے راوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے ظاہری طور پر لغزش ہوئی، یعنی خطا ہوئی، ایک معاملہ ہوا، اور وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک معاملہ بھلا دیا گیا تھا انہیں، اور پھر جو ہے وہ انہیں جنت سے نکال کر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیج دیا، تو حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو ان سے جو غلطی ہوئی تھی ان کے رب کی بارگاہ میں وہ توبہ کرنے لگے اور استغفار کرنے لگے۔ یہ بات سمجھ لیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، وہ گناہ سے پاک ہوتے ہیں، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر گناہ کرنے کی طاقت نہیں رکھی، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، نہ گناہ کبیرہ کر سکتے ہیں نہ گناہ صغیرہ کر سکتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، معصوم عن الخطا، خطا سے پاک، ان سے غلطی گناہ نہیں ہوتا۔ لیکن ایک پورا معاملہ اور ایک واقعے کی تفصیل ہے، میں اس طرف نہیں جاتا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ایک معاملہ ہوا، اور یہ اس معاملے میں جو ہوا یہ اس میں بھی رب کی حکمتیں تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں بھیجا۔ اب ہے تو حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی، لیکن اس رب کے تو بندے ہیں، اور وہ رب جو ہے وہ ساری کائنات کا بنانے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کی، اور خود بیان کرتا ہے قرآن اس واقعے کو کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، کہ آدم کے رب نے آدم کو توبہ کے کلمات سکھائے اور بتایا کہ آپ نے کیا کلمات کہنے ہیں۔ فَتَلَقَّى، پس تلقین فرمائی، سکھایا، آدم من ربه، آدم کو اس کے رب نے، کلمات فتاب علیہ، ایسے کلمات کہ جس سے وہ توبہ کریں، انہ هو التواب الرحیم، اور بے شک اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اب حدیث مبارکہ اس واقعے کو تھوڑا سا اور کھولتی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب توبہ اور استغفار کر رہے تھے تو ایک دن حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی کہ اے رب، میں حضور علیہ السلام یعنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے توبہ کرتا ہوں، تو میری غلطی کو معاف فرما، تو میری لغزش معاف فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر وحی فرمائی اور کہا اے آدم،
تم محمد کو کیسے جانتے ہو کہ جبکہ ابھی تک ہم نے ان کو دنیا میں بھیجا ہی نہیں؟ یعنی تم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے ان کے نام سے دعا کر رہے ہو، ان کے نام سے توبہ کر رہے ہو، ان کے نام سے جو ہے وہ تم ہماری بارگاہ میں واسطہ پیش کر رہے ہو، جبکہ ابھی تک ہم نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کو حضرت آدم علیہ السلام نے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے جب سوال ہو تو آپ نے عرض کی کہ اے میرے رب، جب تو نے مجھ میں روح ڈالی، یعنی جب مجھے پیدا فرمایا اور مجھ میں روح ڈالی گئی اور میں نے سر اٹھا کر جب تیرے عرش کی طرف دیکھا تو میں نے اس عرش پر لکھا ہوا دیکھا اور جنت کے دروازوں پر میں نے لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میں نے جان لیا کہ ضرور وہ شخصیت کہ جس کا نام مبارک تیرے نام مبارک کے ساتھ ہے، ضرور وہ شخصیت کہ جس کے نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے، وہی شخصیت سب سے زیادہ بزرگ ہے، وہی شخصیت سب سے زیادہ برگزیدہ ہے، اور وہی شخصیت سب سے زیادہ تیری بارگاہ میں محبوب و مقبول ہے، تو اس لیے میں نے اس کے نام سے دعا کی۔ اب آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جواب دیا اور اللہ رب العزت نے ندا فرمائی کہ اے آدم تم نے بالکل سچ کہا، اے آدم تم نے بالکل سچ کہا، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو ہم تمہیں بھی پیدا نہ کرتے۔ اور یہی مضمون اور یہی مفہوم ہمیں دیگر احادیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے کہ اگر حضور علیہ السلام کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو زمین و آسمان کو بھی پیدا نہ کیا جاتا۔ آپ اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ حضور علیہ السلام وجہ تخلیق کائنات ہیں، کائنات کے بنانے کی وجہ آپ علیہ السلام، کہ آپ کے دم سے کائنات ہے، آپ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ جو امام اہل سنت نے فرمایا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، جب آپ نہیں تھے تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، کہ پورے عالم کی، پورے کائنات کی جان آپ علیہ السلام ہے۔ جب تک آپ موجود ہیں تو کائنات میں جان ہے، اگر آپ نہ ہو تو کائنات میں جان بھی نہ ہو۔ اور جب انشاءاللہ ہم معراج کے واقعات پڑھیں گے اور حضور علیہ السلام کے اس عظیم معجزے کو جب ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ پھر میں اس حوالے سے اور گفتگو کروں گا کہ آپ علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے گئے اور آسمانوں کا سفر جب آپ نے کیا تو دنیا میں سارا وقت رک گیا اور ٹائم جو ہے وہ دنیا میں رک گیا۔ وہ کیا واقعات تھے، وہ کیسا عظیم معجزہ تھا، انشاءاللہ اس حوالے سے معراج پر جب ہم آئیں گے تو تفصیلاً ہم گفتگو کریں گے کہ حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے حوالے سے محبت اجاگر کرنے میں، آپ کی محبت اجاگر کرنے میں معراج کا واقعہ بڑا اہم ہے۔ اور اللہ رب العزت سے کہ ہمارے رب کی طاقت کیسی ہے اور ہمارا رب کتنا بلند مرتبے والا ہے اور ہمارے رب کی قدرت کیسی ہے، وہ واقعہ معراج میں اس کی ایک جھلک نظر آتی ہے کہ اللہ رب العزت کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب تو وہ رب ہے کہ جو سب کچھ کر سکتا ہے، تو اس کی مثال کیا ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے، وہ واقعہ معراج ہے۔ اور یہاں ہم نے یہ بات سمجھ لی کہ تخلیق کے اعتبار سے حضور علیہ السلام سب سے پہلے ہیں، اور بعثت یعنی دنیا میں بھیجنے کے اعتبار سے آپ علیہ السلام سب سے آخر ہیں۔ اسی لیے قرآن نے یہ بات ذکر کی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں میں سب سے آخری ہیں، یعنی دنیا میں بھیجے جانے کے اعتبار سے نبیوں میں سب سے آخری ہیں۔ آپ خاتم النبیین ہیں، نبوت آپ پر ختم ہو گئی، آپ کے بعد کوئی نیا نبی قیامت تک نہیں آئے گا۔ اور یہ ایسا بنیادی عقیدہ ہے، حضور علیہ السلام کو آخری نبی ماننا، آپ کی یعنی فائنلٹی پر بلیو کرنا کہ آپ فائنل ہیں اور آپ پر نبوت ختم ہو گئی، یہ ایسا بنیادی عقیدہ ہے جیسا رب کو ایک ماننا ہے۔ جیسا ہم یہ کہتے ہیں نا کہ رب کو ایک ماننا بنیادی عقیدہ ہے اسلام کا، کہ اگر کوئی اللہ کو ایک نہیں مانے گا تو کافر ہو جائے گا، یا کوئی اگر اللہ کو ایک نہیں مانتا ہوگا تو مسلمان نہیں ہوگا۔ بالکل اسی طریقے سے حضور علیہ السلام کو آخری نبی ماننا یہ اتنا بنیادی عقیدہ ہے
کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی نہ مانے وہ مسلمان نہیں. اور یہی ہمارا اختلاف قادیانیوں کے ساتھ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو ہے وہ ایک نیا نبی مرزا غلام احمد قادیانی آ گیا، اور ہم کہتے ہیں قرآن اور حدیث کہتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی قیامت تک نیا نبی نہیں آ سکتا. اور خود حضور نے ذکر کر دیا اس بارے میں. آپ نے ارشاد فرمایا ایک حدیث مبارکہ میں کہ بے شک میرے بعد 30 جھوٹے دجال ہوں گے. آپ نے خود ذکر کیا کہ میرے بعد 30 جھوٹے دجال ہوں گے، ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے. وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور میں خاتم النبیین ہوں، یعنی مجھ پر نبوت ختم ہو گئی. اور آپ نے اس لفظ کا معنی بھی ذکر کر دیا، لا نبی بعدی، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. اسی طرح آپ نے یہ امپورٹنٹ اور اہم ترین عقیدہ مثال سے بھی سمجھایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح سمجھایا کہ بلا تشبیہ ایک بہت عالی شان محل ہے، ایک بہت عالی شان خوبصورت ترین محل ہے، اور جو بندہ اس محل کو دیکھتا ہے، اور جو بندہ اس عالی شان عمارت کو، اس عالی شان محل کو دیکھتا ہے، وہ اس کی واہ واہ کرتا ہے، اس محل کی تعریف کرتا ہے. لیکن اس محل میں ایک اینٹ کم ہے، ایک برک جو ہے نا وہ اس محل میں مسنگ ہے، ایک اینٹ کم ہے. تو ہر دیکھنے والا بندہ اس محل کی تعریف کرتا ہے اور کہتا ہے یہ محل کتنا خوبصورت ہے، یہ محل کتنا عالی شان ہے. اگر یہ اینٹ اس کی جگہ پر ہوتی، یعنی یہ اینٹ بھی لگی ہوئی ہوتی، تو اس محل کی خوبصورتی کامل و اکمل ہو جاتی، اس محل کی خوبصورتی مکمل ہو جاتی، یہ محل جو ہے بالکل پرفیکٹ ہو جاتا. تو ہر دیکھنے والا بندہ اس کی واہ واہ کرتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھ سے پہلے جتنے انبیاء آئے مجھے ملا کر، اور جتنے انبیاء مجھ سے قبل آئے، وہ اس عمارت کی طرح ہیں. اور اب میں آ گیا ہوں تو اب نبوت کے محل میں، جو نبوت کا محل ہے، نبوت کی جو عمارت ہے، اس میں وہ اینٹ لگ چکی ہے. اب وہ اینٹ اس میں فٹ ہو چکی ہے، اب اس میں کسی گنجائش اور کسی اضافے کی جگہ باقی نہیں ہے. اس میں کوئی گنجائش باقی نہیں کہ اس میں کچھ اور اضافہ کیا جا سکے. مثال کے ساتھ، اور آسان مثال کے ساتھ آپ نے یہ بات سمجھا دی کہ مجھ سے پہلے انبیاء اور میری مثال اس محل کی طرح ہے کہ جس میں ایک اینٹ کم تھی، لیکن اب میں آ گیا تو وہ اینٹ لگ گئی. اب وہ نبوت کا جو محل ہے اور وہ نبوت کی عالی شان جو عمارت ہے، خوبصورت ترین عمارت ہے، وہ میرے آنے سے مکمل ہوئی. یعنی انبیاء کا حسن جو مکمل ہوا اور انبیاء کے محل کی جو خوبصورتی مکمل ہوئی، وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے ہوئی. اور اب اس میں جب اس کی خوبصورتی مکمل ہو گئی اور ایک چیز بالکل پرفیکٹ موجود ہے، تو اب اس پرفیکٹ کے اندر کسی اور چیز کے اضافے کی ضرورت باقی نہیں رہتی. آپ نے خود یہ بات جو ہے وہ اپنا آخری نبی ہونے کا عقیدہ خود جو ہے وہ احادیث میں بھی ذکر کیا، اور قرآن کی بھی کثیر آیات جو ہے وہ اس واقعے کو، اس عقیدے کو جو ہے وہ ذکر کرتی ہیں اور ہمیں سمجھاتی ہیں. تو یہ بنیادی بات ہے آج کی نشست میں کہ تخلیق کے اعتبار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے، اور بعثت کہتے ہیں بھیجے جانے کو، دنیا میں بھیجنے کے حوالے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں رکھا. ابتدا بھی آپ سے ہوئی اور انتہا بھی آپ سے ہی ہوئی. یہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت سی شانیں عطا کی. کل بروز قیامت جب تمام لوگ جمع ہوں گے میدان محشر میں، تو میدان محشر میں جب لوگ جمع ہوں گے تو اس دن میدان محشر کا جو دولہا ہوں گے، اور میدان محشر کی بلا تشبیہ ہر ایونٹ کی کوئی نہ کوئی گیسٹ پرسنالٹی ہوتی ہے نا، ایک چیف گیسٹ ہوتا ہے، وہ ایک ہی ہوتا ہے. میدان محشر کا جو چیف گیسٹ رب کی طرف سے ہوں گے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے. حدیث مبارکہ اس مضمون کو بڑا کھول کے بیان کرتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ میدان محشر میں بڑے پریشان ہوں گے، اور لوگ بہت زیادہ غم کی کیفیت میں ہوں گے، پریشانی کی کیفیت میں ہوں گے. کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے ہوں گے جو اس دن بھی محفوظ ہوں گے، کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. جب تمام لوگ، سورج جب سوا نیزے پر ہوگا، بالکل سر پر ہوگا، اور لوگ اس کی تپش اور اس کی گرمی اور اس کی شدت کی وجہ سے پریشان ہوں گے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے جو ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے جو ہوں گے، وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوبوں کے لیے ممبر لگائے ہوں گے، نور کے ممبر لگائے ہوں گے. کچھ اللہ تعالیٰ کے محبوب و مقرب بندے ان نور کے ممبروں پر بیٹھیں گے، اور پھر ایک طبقہ ایسا ہوگا
کہ جو اس سوا نیزے پہ جو سورج ہوگا اس کی وجہ سے شدید تکلیف میں ہوگا، غم میں ہوگا، پریشانی میں ہوگا، اور پسینہ شدت سے آ رہا ہوگا. جو جتنا زیادہ گناہ گار ہوگا وہ اتنا زیادہ پریشان ہوگا. جس نے دنیا میں گناہوں کو اپنایا ہوگا، جس نے دنیا میں اپنے نفس کو مارا نہیں ہوگا، جس نے دنیا میں یہ سمجھا ہوگا کہ دنیاوی زندگی سب کچھ ہے، دنیاوی زندگی ہی سب کچھ ہے، وہ آخرت میں سب سے زیادہ پریشان ہوگا. ایک لمبا عرصہ جب گزر جائے گا تو لوگ جمع ہوں گے، کیونکہ میدان محشر میں ابھی جو حساب کتاب کا معاملہ ہے وہ فوراً شروع نہیں ہوگا. یعنی ہم جو کہتے ہیں کہ ترازو ہوگا، وہاں اعمال کو ناپا، ایک طرف نیکیاں رکھی جائیں گی، ایک طرف گناہ رکھے جائیں گے. پھر جو ہے اگر نیکیاں بھاری ہوں گی، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا. پھر جو ہے وہ پل صراط کا معاملہ ہوگا، جنت و دوزخ کا معاملہ ہوگا. یہ فوراً سے شروع نہیں ہوگا، یہ ایک پورا پروسیس ہے. تو لوگ جمع ہوں گے اور مشورہ اور مشاورت کریں گے کہ کسی کے پاس جائیں اور سفارش کریں کہ یہ حساب کتاب کا معاملہ شروع تو ہو، کیونکہ لوگ پریشان ہوں. تو لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے ان کو ڈھونڈ کر، اور حضرت آدم علیہ السلام سے عرض کریں گے کہ آپ ابو الانسان ہیں، آپ ابو البشر ہیں، تمام انسانوں کے باپ ہیں، آپ ہماری مدد کریں. رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ جو ہے وہ التجا کریں، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ حساب کتاب کا معاملہ شروع ہو، کچھ معاملات آگے بڑھیں. تو حضرت آدم علیہ السلام جواب دیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. اذهبوا، جاؤ تم سب کے سب، الی غیری، کسی اور کے پاس. لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی یہی جواب دیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد لوگ جائیں گے، وہ بھی یہی جواب دیں گے کہ آج میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ. لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی یہی جواب دیں گے کہ نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کے پاس. لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ ہماری مدد کریں، آپ روح اللہ ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ لقب دیا روح اللہ کا، آپ ہماری مدد کریں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہی جواب دیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ. اور بالآخر لوگ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے، اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد آپ سے کہیں گے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے افضل ہیں، آپ ہماری مدد کیجئے. تو جہاں سارے انبیاء نے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری کہا ہوگا، وہاں ایک آپ علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہی ہوگی کہ جنہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوگی. آپ کہیں گے انا لہا، آج میں ہی ہوں تمہارے لیے، آج کوئی نہیں، آج میں ہی ہوں تمہارے لیے. آپ ایک بات سمجھیں یہاں پر، اور ایک نقطے کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ دیکھیں رب اللہ رب العزت کی ذات اتنی بلند ذات ہے، اور اس کا علم ایسا علم ہے کہ اسے پاسٹ پریزنٹ فیوچر، ماضی حال مستقبل ہر چیز کا پتہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس پرفیکٹ نالج ہے، اس کا علم تو کامل ہی کامل ہے. علم اس نے عطا کیا، اس کے علم میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے. وہ ماضی بھی جانتا ہے کیا ہوا، وہ حال بھی جانتا ہے کیا ہو رہا ہے، اور وہ مستقبل بھی جانتا ہے کہ کیا ہوگا. اللہ رب العزت کو تو اس بات کا علم ہے نا کہ لوگ پہلے حضرت آدم کے پاس جائیں گے، پھر بعد میں حضرت نوح کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے، حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے. اور یہ بات بھی رب نے حضور علیہ السلام کو بتائی بھی، اور ہمیں حضور نے بتائی، ہم تک یہ خبر حضور کے ذریعے پہنچی. تو اللہ تعالیٰ نے جس رب نے لوگوں کی توجہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف لگائی کہ پہلے وہاں جاؤ، پھر وہاں جاؤ، پھر وہاں جاؤ، تو یہ بھی تو ہوتا کہ لوگوں کی توجہ ڈائریکٹ حضور کی طرف لگتی کہ جب مدد حضور نے ہی کرنی ہے، جب شفاعت حضور نے ہی کرنی ہے، جب انا لہا کا مجدہ اور خوشخبری حضور نے ہی سنانی ہے، تو ڈائریکٹ وہیں جاتے. لیکن آپ یہ دیکھیں اس دن یہ بتانا مقصد ہے کہ تم جب سارے در سے آ جاؤ تو اگر تمہیں جس کسی در پر بھیک ملے گی تو وہ در مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی وسلم. یعنی یہ رب کی طرف سے یہ بتانا مقصد ہے کہ میری کائنات میں اور میری مخلوق میں اور خلق کے اندر اگر کسی کا سب سے بلند مرتبہ ہے تو وہ آقا علیہ السلام ہے. آپ علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے، آپ کہیں گے انا لہا، میں ہی ہوں تمہارے لیے، اور خود پورا واقعہ آپ نے بیان کیا. آپ کہتے ہیں میں سجدے میں جاؤں گا، اور میں سجدے میں جانے کے بعد اپنے رب کے حضور جب سجدے میں جاؤں گا تو میں اپنے رب کی ایسی تعریف کروں گا
جو میرا رب مجھے سکھائے گا، اور میں اپنے رب کی ان کلمات کے ساتھ تعریف کروں گا کہ آج سے پہلے کبھی میرے رب کی تعریف ان کلمات سے کسی نے نہیں کی ہوگی۔ اور پھر اللہ رب العزت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہے گا ارفع راسک یا محمد، ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے، آپ کہیے، آپ کی سنی جائے گی، آپ شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ اس دن سب کو یہ کہہ دیا جائے گا کہ اگر تم نے اپنی بات منوانی ہے تو تم میرے حبیب سے کہو، اگر ہم سے کوئی بات کرے گا تو وہ صرف ہمارا حبیب ہوگا۔ آپ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے۔ اگر بارگاہ الہی میں سفارش جائے گی تو ذریعہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر بارگاہ الہی میں شفاعت کا اذن کسی کو چاہیے ہوگا تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے جائے گا۔ اس دن رب سے اگر کسی نے بات کرنی ہوگی تو رب صرف سنے گا تو وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنے گا۔ یہ ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور آپ کی شان اقدس، اور ہم گناہ گاروں پر، ہم نکموں پر اللہ رب العزت کا کتنا کرم ہے کہ ہمیں اگر امتی بنا کر بھیجا تو حضور کا امتی بنا کر بھیجا۔ آپ بتائیے، دیکھیں میں نے آپ کے سامنے حضور کی شانیں بیان کی اور حضور کا بلند مقام و مرتبہ، اور جو آخرت کے دن جو آپ کا جوبن چمک رہا ہوگا اور آپ کا جو جوبن بالکل اونچائی پر ہوگا اور سارا عالم اس سے روشن ہو رہا ہوگا، اس دن آپ دیکھیں ساری شانیں حضور کو دی ہے رب نے، اور ہم نے کیا ایسا کام کیا تھا کہ ہمیں حضور کا امتی بنا کر بھیجا۔ یہ کیا کوئی کم کرم ہے اپنے رب کا؟ یہ اللہ رب العزت کیا کوئی کم کرم ہے؟ اگر ہمیں کسی اور نبی کا امتی بنا کر رب بھیجتا، ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھیجا جاتا، اور ہم ان پر ایمان لے کر آتے اور ہم ان کے ساتھ ہوتے اور ان کے ایمان لانے والوں میں ہمارا نام شامل ہوتا، تو یہ بھی رب کا فضل ہے، یہ بھی رب کا فضل ہوتا کہ ایمان تو عطا کیا، لیکن اللہ رب العزت نے ہم گناہ گاروں پر کرم، بالائے کرم، سب سے زیادہ کرم یہ کیا کہ ہمیں بھیجا تو حضور کی امت میں بھیجا۔ اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں آ گئے تو ذمہ داری بھی اتنی ہی زیادہ ہے، رسپانسبلٹی بھی اتنی ہی زیادہ ہے کہ ہم جب اس امت میں آ گئے تو اس امت میں آنے کے بعد سرکار کا امتی ہونے کا حق بھی ادا کریں، کیونکہ کل بروز قیامت جب جنتیوں کی صفیں بنائی جائیں گی تو 120 صفیں بنے گی جو روایات میں ملتا ہے، اور اس میں سے 80 صفیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی ہوں گی۔ یعنی اتنے امتیوں کو اللہ رب العزت جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنے امتیوں کو اللہ رب العزت جنت میں بھیجے گا کہ 80 صفیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی ہوں گی اور 40 صفیں جو ہے وہ دیگر انبیاء کی امتوں کی ہوں گی۔ اگر ہم دنیا میں رہ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں آنے کے بعد بھی معاذ اللہ العیاذ باللہ تعالی، اللہ ہم سب کو بچائے، اگر اس 80 صفوں میں ہمیں جگہ نہ مل سکے تو پھر دنیا میں اگر 1000 سال بھی گزارے تو سارے ہی ضائع، اور کوئی ایسا ہو کہ جس نے دنیا میں 40 سال گزارے لیکن وہاں جگہ مل گئی اسے، تو وہ 40 سال بھی اس 1000 سال والے کے مقابلے میں کامیاب ہو گئے۔ تو دنیا میں کتنے سال رہے یہ میٹر نہیں کرتا، وہ سال دنیا میں کس طرح گزارے، اور کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں گزارے یا نہیں گزارے، کیا دین اسلام پر عمل کرتے ہوئے گزارے نہیں گزارے، کیا رب کو راضی کرتے ہوئے گزارے نہیں گزارے، اس پر اعمال کا دار و مدار ہے، اس پر خاتمے کا دار و مدار ہے، اسی پر ہمیں پرکھا جائے گا، اسی پر ہمیں رکھا جائے گا، اسی پر کل بروز قیامت ہمارا فیصلہ ہوگا۔ تو اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں آ گئے تو شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ کوشش یہ ہو میری اور آپ کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہونے کا ہم حق بھی ادا کریں، کہ امتی وہ ہو کہ ہمیں کوئی دیکھے تو دیکھ کر کہے کہ ہاں یہ اپنے نبی کا امتی ہے۔ کوئی پوچھے تمہیں کیسے پتا، دیکھو اس کے چلنے کا طریقہ دیکھو، یہ اپنے نبی کی طریقے پر چلتا ہے، اس کے بات کرنے کا طریقہ دیکھو، یہ ویسے بات کرتا ہے جیسے اس کے نبی بات کرتے ہیں۔ یعنی ان کی جو باتیں تھیں اور انہوں نے جو آداب گفتگو بیان کیے، یہ آداب گفتگو آپ کو اس میں نظر آئیں گے۔ اس کے اخلاق دیکھو، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے اخلاق دیکھو، یہ گناہ نہیں کرتا، یہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ غیبت نہیں کرتا، یہ چغل خوری نہیں کرتا، اس کے بات کرنے کا انداز دیکھو، اس کی ڈیلنگ کا انداز دیکھو، اس کے بزنس کا انداز دیکھو،
جب یہ ہمارے اندر یہ تمام عادتیں راسخ ہو جائیں گی اور ہماری عادتیں اس اعتبار سے پختہ ہو جائیں گی کہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا اور جو قرآن میں آ گیا، جو حدیث میں آ گیا، اس کو ہم نے عملی جامہ پہنا کر اپنی زندگی میں نافذ کر لیا، تو پھر ہم کامیاب ہیں۔ اور اگر ہم نے دنیا میں عیش و عشرت میں گزار دیا، گناہوں میں دنیا کو گزار دیا، تو مرنا تو ویسے ہی ہے، گناہ کرتے ہوئے بھی مرنا ہے اور اچھے اعمال کرتے ہوئے مرنا ہے۔ اب ہمارے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ تم دنیا میں زندگی کیسے گزارتے ہو، وقت کیسے گزارتے ہو۔ کوشش یہی ہو کہ دنیا میں جتنا وقت ہے، آج دیکھیں مختصر زندگی ہے اور ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں کہ ہم 60 سال 70 سال 80 سال زندہ رہیں گے۔ جوانوں کا بھی انتقال ہوتا ہے، بچوں کا بھی انتقال ہوتا ہے اور بوڑھوں کا بھی انتقال ہوتا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے فکس ہے۔ نہ کوئی 1 منٹ پہلے، 1 سیکنڈ پہلے بھی کوئی نہیں رہ سکتا، 1 سیکنڈ بعد تک کوئی زندہ نہیں رہ سکتا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر ہے۔ تو جتنا وقت اللہ رب العزت نے لکھا اسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں، دین اسلام پر عمل کرنے میں، دین اسلام سے وفاداری میں گزار دیں، یہی ہماری زندگی کا کل اثاثہ ہے۔ مختصراً میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ تھوڑا خاکہ بیان کیا کہ ہمارا کورس کس طرح ہوگا، اس کا سلیبس کیا ہوگا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کے حوالے سے اور آپ کے بلند مقام و مرتبے کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں ذکر کی۔ در حقیقت میں نے ابھی جتنا بیان کیا وہ 1% بھی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو شان بیان کی۔ انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں باقاعدہ ہم جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے حوالے سے اور جو میں نے ذکر کیا پوری ترتیب، اس حوالے سے انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ یہاں ہمارا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔